بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین عزت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم من الله نور وبرهان مبين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ کے بعد آپ کے سامنے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں، اس سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرور کون و مقام، مالک انس و جاں، فخر موجودات، مکی مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے داتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا ورد کر لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم سرکار علیہ السلام کی 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں۔ بہت سارے دنوں سے آپ بیانات سماعت کر رہے ہیں اور سیرت مصطفیٰ اور علوم قرآن کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعتیں کی۔ آج آپ کے سامنے انہی باتوں میں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آج کی محفل میں حضور علیہ السلام کے معجزات مبارک کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ نے کتنے لوگوں کو صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کیا، اور آپ کی زندگی سے کتنے معجزات ظاہر ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا اور ایک اللہ کی روشن دلیل۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ معجزہ کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر معجزے کے بعد آتا ہے کرامت کا مرتبہ۔ تو کرامت کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ نئے نئے فتنوں کو سماج کے اندر رائج کر رہے ہیں۔ ان فتنوں کے حوالے سے بھی میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جو سماج کے اندر جتنی برائیاں پنپ رہی ہے، ہم لوگوں کو اس کا خاتمہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو نبی کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال اس چیز پر قادر نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ خاص ہے انبیاء کرام کے ساتھ۔ جو باتیں انبیاء کرام کر سکتے ہیں وہ باتیں کوئی ان کا امتی یا صحابی نہیں کر سکتا، اور جو باتیں صحابہ کرام کر سکتے ہیں وہ عام اللہ کے ولی نہیں کر سکتے۔ تو نبی کے ساتھ معجزہ خاص ہے، صحابہ اور اولیاء کرام کے ساتھ کرامت خاص ہے۔ جو نبی سے جو بات نکلتی ہے وہ عام انسان کے سمجھ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی، اس کے سمجھ سے ورا ہوتی ہے وہ چیز، اور عام انسان اس بات کو نہیں کر سکتا۔ وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اور انہی انبیاء کرام کی جو صفتیں، جو اوصاف تبرکن بعض اولیاء کرام کو یا صحابہ کرام کو عطا کرنے میں آئے، ان کے فیضان سے، ان کے کرم سے، انبیاء کی عطا سے، تو انہی عطاؤں کو اور انہی نوازشوں کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ولی سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے، جو وہ اپنی عادت سے الگ کوئی چیز کرتا ہے، تو میں اس کے دل کے اندر وہ ایسی چیز ڈالتا ہوں، وہ روحانیت ڈالتا ہوں، تو زمانے والے اسے کہتے ہیں کرامت، جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ اب کرامت وہ چیز ہے کہ جب کوئی ولی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق، اسلام کا مکمل عمل کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کوئی اللہ کا ایسا ولی، جب وہ اپنی عادت کے علاوہ، اپنی عادت سے ہٹ کر کے کوئی ایسی چیز کر دے جو بندوں کی سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ اور جب کوئی عام انسان کے اندر کوئی یہ بات آئے، اگر کوئی عام انسان کے اندر ایسی بات آئے کہ جو شریعت کے خلاف ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے لیے صحیح ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ کہا جاتا ہے، وہ وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی عام مومن کے اوپر کوئی چیز اچھی کرنے میں آئے تو اسے کہا جاتا ہے الہام،
کہ اللہ کی جانب سے اسے یہ اشارہ کرنے میں آیا ہے اگر وہ کوئی چیز ایسی کرے گا تو اسے فائدہ پہنچے گا اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی اللہ والا ایسا ہے جو عبادت گزار ہے، متقی، پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے، اور لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ ہاں یہ کما حقہ اللہ کا صحیح بندہ ہے، اور جب وہ کوئی بات کہے کہ مجھے یہ الہام کرنے میں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ بات مجھے پہنچانے میں آئی ہے کہ فلاں جگہ پر کسی اللہ والے کا مزار موجود ہے اور وہ صحیح طور پر اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کی 5 وقت کی نماز تو دور اس کی نفل نماز بھی نہ جاتی ہو، 5 وقتہ کے ساتھ وہ تہجد گزار بھی ہو، جس کی زبان سے جو دعا نکلے وہ دعا قبول ہو کے رہے، اس بندے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی زندگی میں نمازیں بھی قضا نہ ہو، روزے بھی قضا نہ ہو، لوگ اس کی طرف مائل ہو، علم کا، شریعت کا وہ پابند ہو، جب وہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ کہے کہ فلاں جگہ پر اللہ کے ولیوں کا یہ مزارات یا مزار ہے، تب کہنے میں آئے گا کہ اللہ کی طرف سے اسے یہ اشارہ کرنے میں آیا ہے. اب اس کے اندر ایک بات غور سے سنیے، اگر آپ لوگوں کی توجہ وہاں سے اگر ہٹ گئی ہو تو اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. بالکل دھیان لگا کر کے، ذہن لگا کر کے میری بات کو سنیے گا، اس لیے کہ ہم تقریر سنیں اور وہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر تقریر سننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو پھر یہ پروگرام کرنا، یہ نیاز کرنا، یہ سب ہمارا بیکار ہے. تو تقریر جب کوئی کرتا ہو تو اس تقریر کرنے والا جو بیان کر رہا ہے اس کو سن کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے. کسی نبی سے کوئی چیز صادر ہو جو انسان کے عقل کے باہر ہو تو وہ معجزہ، کسی ولی سے کوئی چیز صادر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت، کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے پر کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں الہام، اور جب کوئی شیطانی چال جب انسان کے ذہن میں آئے تو اسے کہتے ہیں وسوسہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام باتیں جو نیک انسانوں کو عطا کرنے میں آتی ہیں وہ اللہ طرفی ہوتی ہے، اور جو بری باتیں انسانوں کے ذہن میں کوئی ڈالتا ہے تو وہ شیطان ڈالتا ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے جسم کے اندر فلاں ولی کا سماویش ہوتا ہے، وہ میرے اندر آ کر کے مجھے یہ بات بیان کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان لعین وہ خود بندہ ہے. یہ شریعت کے دائرے کے حوالے سے میں بول رہا ہوں. جو بندہ یہ کہے کہ میرے اندر اللہ کے ولی آ کر کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو فلاں چیز کر، تو یا تو وہ جھوٹا ہے یا تو اس کی عقل اس کے ذہن سے باہر ہو چکی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ولی کسی بھی انسان کے جسم میں سما نہیں سکتا کہ میں فلاں انسان کے جسم میں جا کر کے پھر میں اس سے یہ کام کرواؤں. اللہ کے ولیوں کے ہم محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. ہمیں ان کے پاس جانا ہے، وہ ہمارے پاس آئے. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. آپ کہو کہ میرے جسم کے اندر سرکار قطب شاہ بابا تشریف لاتے ہیں اور میرے جسم کے اندر ان کی روحانیت اترتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی اللہ کا ولی کسی انسان کے جسم میں سما جائے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنا کرم ان پر ڈالے، اپنی نگاہ کرم ان پر ڈالے، ان کے جسم کے اوپر روحانیت کا اثر ڈالے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ولی کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اپنی روحانیت کو ڈالتا ہے، اور وہ روحانیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو پہلے گناہوں کی زندگی گزارتا ہوگا وہ اب اس ولی کے صدقے میں اللہ کی نیک
کاموں کی طرف اور عبادتوں کی طرف اس کے قدم اٹھیں گے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرے اندر اللہ کے ولی سماتے ہیں اور اگر 5 وقت نماز کا پابند نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یا تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے یا تو پھر یہ انسان ٹھکانے نہیں ہے۔ ہاں، بعض انسانوں کے اندر جنات سماتے ہیں، یہ بات حق ہے۔ آپ کسی جگہ پر پہنچے، پیشاب کی حالت ہوئی، حاجت ہوئی آپ نے کسی درخت کے نیچے یا کسی سوراخ کے اندر پیشاب کر لیا، یا کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی درخت لگا ہوا تھا اس درخت کو کاٹ ڈالا، تو اب اس جگہ کے اندر، اس جگہ پر جو چیزیں موجود، جو بھی شیاطین یا جنات وہاں موجود ہوں گے، وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور آپ کو اندر سے تکلیف پہنچائیں گے۔ اب کو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اللہ کے ولی جسم میں نہیں آ سکتے تو پھر یہ شیاطین جسم میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اور اگر شیاطین جسم میں سما جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ولی کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب شیطان انسان کے جسم میں سماتا ہے تو اللہ کے ولی کیوں نہیں آ سکتے؟ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ہم اللہ کے ولیوں کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی انسان کے جسم میں سمائے۔ ہاں، جب وہ بندہ کسی جنات کے بسیرے کے اندر جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ جنات لوگ اس انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، تکلیفیں پہنچا کر کے، بیماری ڈال کر کے، سستی ڈال کر کے، اور روزی روٹی کو بند کر کے، یا کسی نے آپ پر جادو کروایا اور جادو کے ذریعے کوئی چیز بھیجی۔ اب اس کی الگ الگ ودھی ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نہیں بیان کر سکوں گا، کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو انسان اور جنات میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ الگ مسئلہ ہے اس کا۔ کوئی جادو کر دے کسی کے اوپر، یہ بات الگ ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی میرے جسم میں سماتے ہیں، یہ ہمارے سمجھ کے ورا ہے، یہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر انبیاء کرام کی جماعتوں کو بھیجا، اور انبیاء کراموں کی جماعتوں کے اندر ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب وہ معجزہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تو اس معجزے کو دیکھ کر کے لوگ دین میں شامل ہوتے، دین میں داخل ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب آپ نے اپنے دین کو پھیلانے کی کوشش کی تو زمانے والوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور اس بغل کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس ہاتھ کو باہر نکالا تو زمانے والوں نے دیکھا کہ وہ آپ کا ہاتھ سورج سے بھی زیادہ روشن اور منور ہو چکا ہے۔ زمانے والوں کو پتا چلا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی ایسی بات دکھائیے جو ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے کو بلاتے اور اندھے کو بلانے کے بعد جب وہ اندھا ان کے پاس آتا تو وہ اپنا مبارک ہاتھ اس اندھے کے سر پر اس طرح رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھ کی نورانیت سے جب وہ نورانیت اس اندھے کی آنکھ میں آپ کی ہاتھ کی نورانیت جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس معجزے کے صدقے میں اس اندھے کو بینائی عطا کر دیتا تھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح الگ الگ نبیوں کو الگ الگ معجزے دینے میں آئے، کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 3 معجزے ملے، کسی کو 5 ملے۔ اسی طرح نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے۔ حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 جتنے انبیاء کرام آئے وہ معجزہ لے کر کے آئے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئے، جب وہ آمنہ کے
لخت جگر کی باری آئے، جب وہ کائنات کے تاجدار کی باری آئے، جب وہ مکی مدنی تاجدار کی باری آئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ اے نبی، اے میرے پیارے آقا، ہم نے آپ کو ایک دو معجزے دے کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ آپ دیکھیں کہ حضور کو معجزہ بنا کر کے بھیجا، آپ کے بال مبارک سے لے کر کے قدم مبارکہ تک تمام کے تمام جسم کے ہر اعضاء کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ آپ جس کو نورانی نظر سے دیکھ دیں، وہ زمانے کا صدیق اکبر بنے، وہ میرے آقا کا معجزہ۔ آپ جس زمین کے اوپر قدم رکھ دیں، وہ زمین کا ٹکڑا آپ کا معجزہ۔ آپ کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت، آپ کے اوپر قرآن پاک کا نزول ہو، وہ قرآن پاک آپ کا معجزہ۔ آپ کے جسم انور سے جو بال مبارک الگ ہو جائے، وہ بال مبارک آپ کا معجزہ۔ آپ جس کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دے، وہ یتیم بچے آپ کے معجزے۔ آپ جسے اپنا بنائیں، وہ اپنا ہونے والا آپ کا معجزہ۔ آپ چاند کے دو ٹکڑے کرے تو وہ بھی آپ کا معجزہ۔ اور جو ابو جہل کی بند ہاتھوں میں جو کنکریاں تھی، ان کنکریوں کو کلمہ پڑھائے، اسے بھی کہتے ہیں معجزہ۔ یہ کنکریاں پڑھائیں تو کس طرح پڑھائے، اس کی بھی شان دیکھے۔ آپ دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ نصیب فرمایا تھا کہ جو بندہ مر جاتا تھا، جس کے اندر سے روح نکل جاتی تھی، جس کے اندر روح کو نکال لیا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اندر واپس روح کو لوٹا دیتا تھا اور واپس زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بندے کے اندر جب روح نکالی گئی تو ممکن تھا کہ واپس روح آ سکتی تھی، یعنی پہلے اس کے اندر روح بستی تھی اور اس کے اندر سے روح کو نکالا تو واپس اس روح کو اسی کے جسم میں ڈالا گیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل نے میرے آقا سے جب یہ کہا کہ اے محمد، جب تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری ان ہتھیلیوں میں کیا رکھا ہوا ہے، اس بند ہتھیلے میں کیا ہے؟ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل، تو مجھ سے کہتا ہے کہ اس بند مٹھی میں کیا ہے؟ تیرے اندر جو چیز ہے، تیرے ہتھیلی میں جو چیز ہے، اسی سے خود پوچھ لے، وہ اپنی ذات کو بتا دے گی۔ جب ابو جہل نے ان مٹھی کو بند کیا ہوا تھا، میرے آقا کا کیا اشارہ ہوتا ہے؟ تو وہ بند مٹھی کے اندر جو 7 کنکریاں تھی، وہ 7 کے 7 کنکریاں ایک زبان بول اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ابو جہل، یہ جو تیرے ہاتھ میں بند ہے وہ خود اپنے آپ کو بتائے گی، اور جب جیسے ہی ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے ان کنکریوں کو پھینک دیا، ان کنکریوں کو آزاد کر دیا۔ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو جہل کے بند مٹھی میں تھی، جیسے ہی کلمہ پڑھا ابو جہل کے ہاتھوں سے وہ رہا ہو گئی، وہ آزاد ہو گئی۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس جان کے اندر جان ڈال رہے ہیں جس کے اندر جان ڈالنا ممکن تھا، اور یہاں پر میرے آقا کا معجزہ دیکھو کہ وہ کنکریوں کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، وہ بغیر جان کی ہوتی ہے۔ میرے آقا وہ ہے کہ جو بے جان کو بھی جان عطا فرمایا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو زندہ کیا جس کے اندر جان بستی تھی،
اور یہاں کنکریاں بے جان تھی، میرے آقا بے جان کو بھی زندگی عطا کیا کرتے ہیں، میرے آقا بے جان کو بھی زندگی عطا کیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ آپ نے جو فرمایا، آپ کی تبسم معجزہ، آپ جسے محبت سے دیکھیں وہ معجزہ، آپ جس کی طرف معانقہ کرے، مصافحہ کرے، وہ بھی آپ کا معجزہ۔ اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل آپ کی زندگی کا معجزے میں گزرا ہے۔ حضور کی ہر ادا معجزہ ہے، ہر ادا معجزہ ہے۔ اور معجزہ وہ بات کہ جس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ حضور کے معجزات کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ایسے اللہ کے نبی ہوئے کہ جن کی ہر ادا معجزہ تھی۔ آپ نے بہت سارے معجزات سنے ہوں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس لوٹایا، پیڑوں نے، درختوں نے آپ کے قدم پر سجدہ کیا، اور اس دنیا کی ہر چیز آپ پر درود پاک پڑھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ایک وادی کی طرف آپ سفر فرما رہے تھے۔ جب مکہ سے آپ باہر نکلے تو حضرت علی کیا دیکھ رہے ہیں کہ درخت اور پہاڑ کا ہر پتھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، پتھر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے۔ حضرت علی نے غور سے سنا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جب غور سے سنا تو پتا چلا کہ ان پتھروں کے اندر سے، ان درختوں کے اندر سے، ان راستوں کے اندر سے اور ان درختوں کے پتوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ان پتھروں سے درود پاک کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب حضرت علی نے غور سے سنا تو پتا چلا کہ یہ درود السلام کی آوازیں آ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے تاجدار، یہ پتھروں سے جو آوازیں آ رہی یہ کون سی آوازیں ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، تم جن آوازوں کو سن رہے ہو، یہ تمام کے تمام آوازیں جو تمہیں آ رہی ہے، یہ جتنے بھی پتھروں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمام کے تمام پتھر میری ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایک پتھر ہو کر کے حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے حضور پر درود و سلام کے نذرانے نہ پیش کرے، تو یہ ہمارے لیے اس سے بری کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضور کا ہر قدم معجزہ، اور ایک روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے، ایک ایسا واقعہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جس کو سن کر کے تو ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو واقعہ میں بتاؤں اور اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے چلوں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں، احادیث میں بیان کیا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نالین پاک تھی، سنیے گا توجہ تمام حضرات کی، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک جو آپ پہنا کرتے تھے، اس نالین پاک کے اندر جو مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی، جو مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس مٹی کا مرتبہ بھی بہت سارے معجزات سے بھی بڑھ کر ہوا کرتا تھا۔ حضور کے نالین پاک کے اندر جو مٹی لگی ہے، وہ مٹی عرش کے نیچے سب سے بڑا معجزہ، نالین پاک کے اندر جو مٹی لگی ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آپ ایک واقعہ سنیں
قربان جائیں حضور کی عظمتوں پر کہ اس رب نے ہمارے آقا کو ہمارے درمیان بھیجا. اور جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے انہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مدینہ کیا چیز ہے. ارے جہاں سے آنے کا جی نہیں چاہتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ وہیں پر مر جائے اور وہیں جنت البقیع میں دفن ہو جائے. اس مدینہ کے اندر سے اور اس مبارک مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم سے بھی افضل بنایا، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں. ابھی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ معظم کوئی جگہ ہے تو وہ مٹی ہے جو میرے مصطفیٰ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، وہ سب سے افضل ہے. تو حضور کے نالین مبارک کے نیچے کی جو مٹی ہے وہ عرش اعظم کے نیچے سب سے زیادہ معظم اور مکرم وہ مٹی ہے. اب حضور علیہ السلام کے جہاں آپ آرام فرماتے تھے، جہاں آپ کا گھر مبارک تھا، آپ کے گھر مبارک سے تھوڑی ہی دوری پر ایک یہودی کا گھر تھا. اب وہ جو یہودی تھا وہ بہت ہی مالدار، دولت، شہرت اور جائیداد والا یہودی تھا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود وہ یہودی آنکھوں سے اندھا تھا. کیا تھا وہ؟ آنکھوں سے اندھا. پورا واقعہ غور سے سنیے گا عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے. تو وہ یہودی اندھا، عزت، شہرت، مال، دولت، جائیداد، اولاد سب تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مکان سب پورا موجود تھا. کمی تھی تو آنکھوں کی روشنی کی، اور جس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو پھر مال دولت کس کام کا؟ کچھ کام کا نہیں. اب اس یہودی کا اس کے گھر والوں نے روم کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے حکیموں سے، ادیبا سے اس کا علاج کروایا کہ بھائی اس کی آنکھیں واپس آ جائے. اس کی خواہش ہے کہ اس کی آنکھیں واپس آ جائے تو وہ اپنی جو اس کے پاس جتنی بھی اللہ نے دولت اسے نصیب فرمائی تھی اس کا جائزہ لے اور وہ اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکے. لیکن جتنے بھی ڈاکٹروں نے علاج کیا کسی کا بھی علاج کام نہیں آیا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی. ایک دن تھک ہار کر کے اس کی چھوٹی سی بچی تھی اس یہودی کی بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے پیارے بابا جان، آپ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا علاج کیا لیکن آپ کو شفا حاصل نہیں ہوئی اور آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی. لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہوں گے لیکن آپ کو بینائی واپس نہیں آئی. اب میں ایک ایسا عمل کروں گی اور ایک ایسی دوا لاؤں گی کہ جس دوا کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. اب بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کا علاج نہیں کر سکے تو یہ لڑکی کون سی ایسی دوا لانے والی ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. اب وہ لڑکی، اس کے ذہن میں پورا نقشہ بیٹھ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اپنے باپ سے کہا کہ میں آج تو آپ کے لیے ایسی دوا لاؤں گی کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو ضرور روشنی مل جائے گی. تو وہ بچی جو اسلام سے متاثر تھی اور حضور کی زندگی کو وہ دیکھتی تھی، آپ کو چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس کی نظر میں بسا ہوا تھا اور وہ حضور کا مرتبہ جانتی تھی، وہ اپنے گھر سے نکلی، مسجد نبوی کے در پر پہنچی، مسجد نبوی کے دروازے پر آئی. اور جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر آئی تو وقت کے شہنشاہ سیدنا ابو ہریرہ وہاں پہرا دے رہے تھے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا یہی کام تھا، مسجد نبوی کے دیکھ بھال کرنا. وہ چبوتروں کے اوپر وہ ایک وہاں پر ایک اوٹے، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے کہ بھائی یہاں ایک اوٹا ہے، ایک بڑا چبوترا بنا ہوا ہے، اسی پر آرام فرماتے تھے اور میرے پیارے آقا کی خدمت گزاری کرتے تھے. وہیں پر پورا دن رات وہیں پر رہتے تھے مسجد نبوی میں. اب وہ دروازے پر کھڑے تھے، بچی کو روکا، پیاری سی بچی کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابو ہریرہ مجھے جانے دیا جائے، میں
آج اپنے باپ کی آنکھوں کے اندر وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس لاؤں گی. تو کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے, کیا کام ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے اس لیے چاہیے. کہا مجھے ایک کام ہے, مجھے اندر جانے دیا جائے. تو کہا کہاں جانا ہے؟ کہا جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے ہیں اور جہاں آپ کی نالین پاک رہتی ہے وہاں مجھے بھیج دیا جائے. اب وہ بچی نے جب کہا تو حضرت ابو ہریرہ نے جب سنا تو تھوڑا سا تعجب ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ حضور کی نالین پاک سے کیا ایسی چیز لینے والی ہے کہ اتنی یہ اتاولی ہے, اتنی یہ جلدی میں ہے. کوئی حضور کو تکلیف تو نہیں پہنچانے والی, کیونکہ یہودی کی لڑکی تھی اور ہو سکتا ہے کوئی ایذا پہنچانے والی ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جاؤ اپنا کام نپٹا لو. اور جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے منہ مبارک سے اس نے لگا لیا, اپنے منہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین مبارک کو لگا لیا اور اس نالین پاک کی کچھ مٹی کو اندر سے لے لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف بڑھی. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ یہ لڑکی کہاں جا رہی ہے, کیا کرنے والی ہے, چلو جا کر کے دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں وہ مسجد نبوی سے نکل کر کے وہ لڑکی جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی تھی, وہ لڑکی مسجد نبوی سے نکلی اور وہ اپنے باپ کے گھر پر پہنچی. باپ کے گھر پر جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے تھوڑی دوری پر ایک آڑ میں آ کر کے چھپ کر کے اس لڑکی کے عمل کو دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے. وہ لڑکی اندر گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں میں اس پیاری مبارک مٹی کو ہاتھ میں رکھا ہوا تھا, اپنے باپ کے پاس پہنچی اور باپ سے کہا بابا جان آج تک بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپ کا علاج کیا, آپ کو آنکھیں واپس نہیں آئی, بڑے بڑے ادیبوں نے آپ کا علاج کیا لیکن آپ کو آنکھیں واپس نہیں آئی, بڑے بڑے پروفیسروں نے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, انجینئروں نے سب کچھ چھان بین کر لی لیکن آپ کی آنکھوں کی روشنی کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا. آج میں اس حکیم کے پاس سے ایسی دوا لائی ہوں کہ اس حکیم کی دوا سے آپ کو ضرور آنکھیں واپس آ جائے گی. پیارے بابا اپنی آنکھوں کو ذرا کھولیے. جب اس کے باپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا, اس لڑکی نے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کی مٹی کو اس کی آنکھوں کے اندر سما دیا, اس کو پرو دیا اور پیارے حضور کی نالین پاک کی مٹی کو ڈال دیا. دونوں آنکھوں میں اس مٹی کو ڈالا اور پھر کہا بابا آنکھوں کو بند کر لیجئے. جب اس کے والد صاحب نے آنکھوں کو بند کر لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی بچی نے کہا بابا اب آنکھیں کھولیے. حضرت ابو ہریرہ دور سے یہ پورا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور جب اس یہودی نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھیے حضور کا معجزہ کیا معجزہ ہے, حضور کی شان کیا شان ہے. حضور کو پتا بھی نہیں ہے, کسی اور کو پتا نہیں ہے, اس بچی کو اور حضرت ابو ہریرہ کو پتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس یہودی نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ میری پیاری بچی یہ دوا کہاں سے لائی ہے, میری آنکھیں واپس آ چکی ہے, اللہ نے مجھے آنکھیں واپس کر دی ہے, مجھے واپس روشنی آ گئی ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمتوں پر ہمارے ماں باپ قربان کہ آپ کے نالین کی مٹی کا یہ عالم ہے کہ جو آنکھوں میں سرما بنائے اللہ اس مٹی کے صدقے میں اس انسان کی بینائی کو عطا فرما دیتا ہے. اب حضور کے مٹی کی یہ برشان ہے تو اس حضور کے جسم انور کا عالم کیا ہوگا, حضور کے جسم انور کا عالم کیا ہوگا جس کے جسم انور سے وہ ایسا معجزہ بھی صادر ہوا جس کو زمانے والے سیدۃ النساء العالمین ماں خاتون جنت ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں. میری ماں فاطمۃ الزہرا حضور کا ایک معجزہ ہے. حضرت حسن اور حسین جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر بیٹھتے تھے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود کو حضرت صدیق اکبر اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
آپ کے زانوی مبارک میں جب وہ رکھتے ہوں گے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ جس کے قدم کی مٹی اتنی برکت والی ہوتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ حضور کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ وقت تو ہو چکا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہے کہ جب آپ کا دریائے رحمت جب جوش میں آتا تھا تو زمانے والے آپ کو دیکھتے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا میں نے کل ہی ایک واقعہ یا پرسوں ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور وہ ابن مسعود کا واقعہ تھا کہ حضور کے جو جسم انور سے جو پانی وضو کے قطرات نیچے گرتے تھے، صحابہ کرام اس پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ اسی حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ قریب 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ میں تھے، 1500 صحابہ۔ اب جہاں جس مقام پر وہ ٹھہرے تھے، 1500 صحابہ جب کسی جگہ سے پانی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پانی ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، جب اس کنویں سے صحابہ کرام نے پانی نکالا تو وہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام 1500 صحابہ کی جماعت ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے اور اب کیا کیا جائے؟ وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کہ کچھ پانی پینے کو مل جائے تو زندگی اچھے طریقے سے یہ گزرے اور یہاں کے ماحول کو ہم اچھے طریقے سے جان سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سبھی صحابہ کرام کی فریاد کو سنا، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کٹورے کو منگوایا، ایک برتن کو، ایک پیالے کو منگوایا، اور اس پیالے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو ڈال دیا۔ اس پیارے مبارک ہاتھوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پانی نکالا، اتنا پانی نکالا، اتنا پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ اس حضور کے انگلی مبارکوں سے جو پانی نکل رہا تھا، اس پانی کو 1500 صحابہ کرام نے پی لیا۔ 1500 صحابہ نے اس پانی کو پیا، حضور نے پیا، اور جتنے 1500 صحابہ کرام تھے ان کے گھوڑوں نے، ان کے اونٹوں نے، سب نے پانی پیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو میرے پیارے آقا کے ہاتھوں سے جو پانی نکلا تھا وہ آب زمزم اور کوثر کے پانی سے بھی زیادہ معظم اور مبارک پانی تھا، زمزم سے بھی زیادہ مبارک پانی۔ اور زمزم کا پانی دنیا میں سب سے افضل، اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹھوکر مبارک سے پیدا ہوا، جو مکہ معظمہ میں مسجد حرم میں آج بھی موجود ہے۔ جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ اس کو پیتے ہیں تو وہاں ان کو قدر سمجھ میں آتی ہے کہ زمزم کیا کیا مرتبہ ہے۔ اور آب کوثر، وہ کوثر کہ جو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کوثر کے اندر سے جام کوثر اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے، اس مبارک کوثر سے بھی اگر افضل پانی رہا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی رہا ہے۔ یہ حضور کے معجزے ہیں۔ ہم حضور کے معجزے گناتے رہیں گے، راتیں ختم ہو جائے گی لیکن ان کے شان ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، ہمیں نیک بنائے، ہمیں اللہ ایک بنائے اور حضور کا سچا اور پکا عاشق بنائے ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ حاضر، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کے صدقے میں سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب علیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ